बैठ जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीकत पर मबनी ये वाक़या सुना रहा हूँ क्योंकि मैं एक तो इस सिलसिले से ताल्लुक़ भी रखता हूँ, मेरी फील्ड भी है, और वो अलग बात है कि मैंने इस चीज़ के लिए ना आस्थाना बनाया हुआ है, ना इस चीज़ को मैंने कारोबार बनाया है। मैं एक दफ़ा दोस्त के घर बैठा था तो मुझे दोस्त कहता है कि चलो आए चलें। मैंने कहा भाई क्या है, कहाँ चलना है? बोले आज आपका इम्तिहान है। मैंने कहा यार हम से क्या इम्तिहान लोगे? कहने लगा चलो तो सही। मैं कहा चलो। तो गए हम उनके जानने वालों के घर पे। हमें जाके इन्होंने बैल दी, अंदर चले गए। अंदर हम बैठे हुए थे कमरे के अंदर, तो इतने में एक लड़का उनका आके बैठ गया जो इसे अभी इस दौरान हमारे हाथ में तस्बीह है, हम विर्द कर रहे थे, बावाज बुलंद भी नहीं, यानी कि दिल में ही विर्द कर रहे थे। तो चीख के वो लड़का बोलता है कि ये पढ़ाई बंद करो। पहले तो हम दिल में कर रहे थे, फिर हमने बावाज बुलंद कर दी, क्योंकि हमें हमारी मर्जी के जो मुताबिक है तो वो ठीक है, जो हमें खिलाफ बोलेगा हम उसका उलट करते हैं, खास तौर पर दूसरी मखलूक के। अच्छा, इतने में अब बाबा से बुलंद की तो फिर चीख के बोलता है कि आप पढ़ाई बंद करें। हमने और तेज शुरू कर दी। तीसरी मर्तबा बोलता है कि आप पढ़ाई बंद करें, मुझे तकलीफ हो रही है, और हमने और तेज शुरू कर दी। इतने में वो लड़के के ऊपर चीज थी, मगर लड़का हमारी तरफ लपका थप्पड़ मारने के लिए। हमने ऐसे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद दे मारा उसके मुंह पे थप्पड़। जब मुंह पे थप्पड़ मारना था, अच्छा इस दौरान मैं एक बात आपको और बताऊं कि उस शख्स ने नहीं बताया था कि काफी मौलवी भाग चुके हैं पहले इस लड़के से। अच्छा। तो अब जब उसको थप्पड़ मारा तो उसने क्या किया कि हमारे तो उसने पांव पकड़ लिए कि आप ऐसा करो, हमें मुसलमान करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मुसलमान करते हैं, मगर आपको हकीकत बतानी पड़ेगी। बोले पहले आप मुसलमान करें। इतने में हमने उसको मुसलमान किया। मुसलमान करने के बाद पूछा आप ये बताओ, इस लड़के पर जो हैवी हो आप कब से हो और आपने कितने नुकसानात किए इन लोगों के? दरअसल उनका एक मसला चल रहा था 1,35,00,000 का जमीन का, पंजाब के अंदर। उन्होंने सेल की, उस बंदे से पैसे नहीं होते थे, उसने जिन्नात छुड़वा दिए। आमिर के थ्रू जब जिन्नात छुड़वाए तो वो ये लोग इसी कश्मोकश में थे, इस परेशानी से बाहर ही नहीं निकले। जब इस परेशानी से बाहर निकलेंगे तो ज़ाहिर है उससे कर्ज मांगेंगे, हैं भाई जमीन की पेमेंट करो। अब उसने भी अपनी होशियारी दिखाई, 30 लाख का ब्लैक चेक बना के दिया। अब जब हम गए भाई, हमने कहा तू कौन है, कहां से आया? बोले मुझे भेजा गया है। भाई किसने भेजा है आपको? बोले वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता। मैं कहा कोई नाम होगा। बोले नाम नहीं है उसका, हम नहीं जानते, मगर हमें भेजा गया है। हमने कहा हमें पता है तुम्हें जिसने भेजा है। उसने कहा कि आप मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं उसके आर्डर पर कोई काम नहीं करूंगा।
تو ہم نے پھر اس کو مسلمان کیا، مسلمان کرنے کے بعد اس کا نام رکھا محمد علی۔ پھر اس کو کہا کہ آپ، یہ گھر والے سارے موجود ہیں۔ اچھا میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں نا، ہیں اس کو مثال کے طور پر آصف بھائی بیٹھے، آصف بھائی کو اس کمرے میں بند کر دو، شکیل بھائی کو اس کمرے میں بند کر دو، یار یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ سب کو سامنے بٹھاؤ، حقیقت دکھاؤ سب کو۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اس کمرے میں ایسا ہوا ہے معاملہ، وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب کو سامنے بٹھاؤ، اور ہمارے ہاں الحمدللہ طریقہ کار یہ ہے، ہم سب کو حقیقت دکھاتے ہیں، باقاعدہ حقیقت دکھاتے کیا سنواتے بھی ہیں۔ اب بتاؤ بھائی کیا کیا نقصانات کیے؟ اب اس نے بولا کہ میں نے اس کے بڑے بھائی کو میں نے مارا تھا۔ بھائی تو نے کیسے مارا تھا؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کو میں نے بیمار کیا، بیمار کرنے کے بعد خون کی ڈرپیں چڑھتی تھی، ہاسپٹل میں 2 ڈرپیں چڑھائی یا 3 ڈرپیں چڑھائی، اس کے بعد میں خون پی جاتا تھا، ڈاکٹر حیران ہوتے تھے ابھی جو خون چڑھایا خون کہاں گیا۔ تو آخری وقت میں یہ گھر پہ لڑکا موجود تھا، جو اس کا بھائی جس پہ حاضر تھی، یہ نہیں اس کا بھائی جو فوت ہو گیا ہے، بولے ایسا ہے کہ آخری وقت میں نے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے کر دیے اور اس کو مار دیا۔ اس کی ماں جو ہے نا کسی بابے کے پاس جانے کا ارادہ کیا، تو میں نے اس سے پہلے اس کو مار دیا۔ اب وہ ماں موجود تھی سامنے، میں نے ان سے پوچھا آیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے محمد علی؟ انہوں نے کہا کہ یہ قاری صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا ہم نے پھر دوسری تصدیق کی ان کی ماں سے، کہا یہ بتائیں کہ یہ جس پر محمد علی ہے یہ اس وقت لڑکا کہاں تھا؟ تو پھر ان گھر والوں نے تصدیق کی، قاری صاحب یہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا اور اس واقعے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ تصدیق کر رہے ہیں گھر والے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیوٹی لگائی، جو 1,35,00,000 کا مسئلہ چل رہا ہے زمین کا، ابھی آپ کی نگرانی میں یہ قبضہ ہوگا۔ اس محمد علی نے کہا ٹھیک ہے آپ کے آرڈر پر کام ہوگا۔ اب ان کا پھر طریقہ کار یہ ہو گیا کہ اب تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بلا لے محمد علی کو، بلا لے محمد علی کو، اس کو غصہ آ گیا، وہ کبھی کسی کو تکلیف دے رہا ہے کبھی کسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو ہم اچانک گئے تو دیکھیں تو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو ہمیں شک پڑا کہ بھئی یہ پریشان کر رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا، پھر اس لڑکے پر اس کو حاضر کیا، تو ہم نے کہا بھئی یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے میں کچھ نہیں کر رہا، آپ ان سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بتاؤ تو، کیا کر رہے ہیں یہ؟ بولے ہر بات میں میرا نام لیتے ہیں، ہر بات میں میرا نام لیتے ہیں۔ نام ہی لیتے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے یہ آج کے بعد یہ ہمارے سارے بچے ہیں، ان کو تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ پھر اس نے قسم اٹھائی آج کے بعد تکلیف نہیں آئے گی، تو ہم نے کہا ہم آپ کو جلا نہیں رہے، آپ ادھر ہی رہو گے۔ وہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ پھر وہ زمین کا معاملہ آیا، یہ لوگ گئے ہیں، اب وہ جس بندے نے اس کو چھوڑ کے رکھا تھا اب وہ تو اس کے بغیر تو وہ ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب یہ لوگ گئے اور میں نے ان کو تلقین کی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ہر معاملے میں میرے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اور انشاءاللہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ گئے، زمین پہ قبضہ ہوا، دوسری جگہ سیل ہوئی، 1,35,00,000 ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ تو پھر آج الحمدللہ وہ وہاں پر پرانے گھر کی بجائے نیا گھر موجود ہے۔ ان تین فیملیاں تھیں،
انہوں نے اپنا گھر بنایا. آج وہ محمد علی وہیں موجود ہے, باقاعدہ اس نے شادی کی ہے, اور اس کی بیوی محمد علی کی جن بیوی. محمد علی بھی جن, انسان نہیں ہے, انسانوں والا نام رکھا گیا ہے, مسلمانوں والا نام رکھا گیا ہے. محمد علی اور اس کی بیوی وہاں موجود ہے. یہ ہماری حقیقت پر مبنی واقعہ. تو اگر ناظرین کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے اور لائک بھی کرے. بس اس قرآن کی اس آیت سے جو ہم اپنا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سورہ جن کی آیت نمبر 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آصف اقبال کو اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اس اپنے فن کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.